مہندی کے روز سلما گھر سے اغوا ہو گئی۔ ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ جب بارات کا دن آیا تو ٹھیک 24 گھنٹے بعد سلما کا بے جان جسم اپنے گھر کے قریب کھیتوں سے ملا۔ جس حالت میں ملا تو حالت کچھ یوں تھی کہ سلما اس دنیا سے انتقال کر چکی تھی، یعنی خون میں لت پت تھی۔ ایک طرف ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور دوسری جانب جو حالت تھی سلما کی وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ جس روز سلما کی بارات تھی اس روز سلما کا بے جان جسم ملنے کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی۔ سلما جو کہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، باپ بھی راضی تھا، بھائی بھی راضی تھے، گھر والے سب راضی تھے، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ مہندی کے روز سلما کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ اور اغوا کار کون نکلے ساری تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سلما جس کا تعلق پاکستان کا صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے تھا۔ سلما نے بہاولپور کی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سلما جب 4 سال کی تھی تو پھپھو نے گود لے لیا، کیونکہ سلما کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سلما کی والدہ کا انتقال بھی جس حالت میں ہوا آج تک وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب جناب جب 4 سال کی سلما تھی تو پھپھو نے سلما کو گود لے لیا۔ پھپھو نے پڑھایا لکھایا، پھپھو نے یونیورسٹی بھیجا، تمام اخراجات کو برداشت کیا۔ جب سلما کی عمر 26 سے 27 سال ہوئی تو سلما نے کہا کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلما کی پھپھو جو کہ ماں بن کر سلما کو پال رہی تھی وہ کہنے لگی کہ بیٹا اپنے باپ کو بھی راضی کر لینا۔ سلما کہنے لگی باپ راضی ہوگا پھر ہی میں شادی کروں گی۔ جناب سلما نے شروع میں جب اپنے باپ سے کہا تو سلما کے والد نے انکار کر دیا۔ سلما کو اپنے باپ کو مناتے تقریباً 3 سال لگ چکے تھے۔ 3 سال بعد بالآخر سلما کے والد نے خود کہا کہ بیٹا میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں، جہاں تم کہو میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ اس سے پہلے جہاں سلما شادی کرنا چاہتی تھی سلما نے ان کے بارے میں اپنے والد کو بتایا بھی، تو والد نے کئی بار ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ لڑکے والے خود ہی انکار کر دیں، لیکن لڑکا جو کہ اتنی محبت کرتا تھا سلما سے کہ شادی کروں گا تو سلما سے کروں گا، اور سلما فیصلہ تو کر بیٹھی تھی کہ شادی میں نے اسی سے کرنی ہے جس سے محبت کرتی ہوں، لیکن بیچ میں والد کا ماننا یا والد میرے اس فیصلے کو تسلیم کریں تو پھر ہی میں شادی کروں گی، وگرنہ یہ رشتہ میرا لٹکا رہے گا۔ جناب 3 سال بعد سلما کا والد جو کہ اپنی بیٹی کی شادی جہاں بیٹی کرنا چاہتی تھی مان چکا تھا، قبول کر لیا اس نوجوان کو داماد کی صورت میں۔ اب جناب علی 11 دسمبر 2025 جو کہ دن تھا شادی کا، 11 دسمبر 2025 کو سلما کی مہندی تھی، اور جس روز مہندی تھی سلما اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ سلما نے شادی کے بعد جانا تھا حیدرآباد، جس سے محبت کرتی تھی اس کا تعلق تھا حیدرآباد سے۔ اب سلما رہتی تھی اپنی پھپھو کے پاس۔ جب شادی میں 1 دن باقی رہ گیا تو سلما کے والد نے کہا کہ بیٹا آپ گھر آ کر رہو، بیٹا تمہارے 24 گھنٹے رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد تم حیدرآباد چلی جاؤ گی، کب ملاقات ہوگی نہیں معلوم، 1 دن ہمارے پاس رہ لو۔ سلما کی پھپھو جو کہ ماں کا کردار ادا کر رہی تھی، ان کو ڈر تو تھا لیکن پھر خود ہی سلما کو بھیج دیا کہ باپ اس کا مان چکا ہے۔ لیکن سلما کی پھپھو کے دل میں ڈر اس بات کا بھی تھا کہ آج سے کئی سال پہلے جب سلما کی والدہ کا انتقال ہوا تو جب ان کا گھر سے بے جان جسم ملا اس پر بھی کئی نشانات موجود تھے، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، یہی کہا گیا کہ اس کو بھی طبعی موت آئی۔ جناب 1 دن کے لیے سلما چلی گئی اپنے والد کے گھر۔ والد نے شادی کے تمام انتظامات کر لیے تھے، بیٹی خوش تھی، رشتہ داروں کو کہہ چکے تھے، اور رشتہ داروں کا مہندی کے دن آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ اب جب مہندی کے دن سلما کی پھپھو آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم نے کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں لگائے، یا آج مہندی ہے، کوئی پروگرام مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ گھر شادی والا نہیں لگ رہا، تو اچانک سے سلما کا باپ کہنے لگا کہ میں نے 1 دن کے لیے مہندی کینسل کر دی ہے، کل مہندی ہوگی، پرسوں بارات ہوگی، پھر تیسرے دن ولیمہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے بھائی کی بات پر یقین بھی کر لیا۔ کہنے لگی مجھے تو صرف یہ خوشی ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی وہ جہاں کرنا چاہتی ہے رضامندی کا اظہار کیا، میں اس بات پر خوش ہوں۔ اب جناب اسی دوران سلما کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا سامنے کمرے میں آؤ، میں دکھاؤں تمہیں میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے، میں نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں، میں نے کیا تمہارے لیے جہیز لیا ہے، یعنی سب چیزیں میں آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ سلما کا باپ اپنی بیٹی کو ایک کمرے میں لے کر گیا۔ پیچھے سے پھپھو جو کہ دیکھ رہی تھی منظر کہ کیا دکھائے گا، کیا دکھانے جا رہا ہے، خاموش کھڑی رہی، وہ کسی اور کے ساتھ گفتگو میں لگ چکی تھی۔ اچانک سے جب باپ اپنی بیٹی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا تو اندر 2 لوگ موجود تھے، سلما کا بھائی اور سلما کا
چچا۔ باپ نے دروازہ بند کیا، دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو زد و کوب کیا، اس کو اتنا تشدد کیا، ایک نے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی، ایک نے بازو پکڑے ہوئے تھے، اور تیسرا شخص سلما کو مارتا جا رہا تھا کہ تم پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تم پسند کی شادی کرتی ہو۔ پھر اس کے بعد جب جناب علی سلما کی پھپھو نے شور مچایا تو سلما کا بھائی، سلما کا چچا، سلما کا باپ سلما کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ سلما کی پھپھو نے 15 پر کال کی، پولیس وہاں پر پہنچی تو سلما کے باپ کی جوتی موجود تھی، جس سے پولیس کو یقین ہو گیا کہ اس کا باپ ہی اس میں شامل ہے۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا، 3 لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، سلما کی تلاش شروع کی تو اگلے دن ایک شخص جب کھیتوں پر کام کرنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ جوان لڑکی کا بے جان جسم پڑا ہوا ہے۔ 15 پر کال کی، پولیس وہاں پر پہنچی اور آ کر دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلما تھی۔ پھر اس کے بعد جناب علی پولیس، جو کہ بجائے سلما کی پھپھو کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے، اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے کے بعد سلما کے بھائی اور سلما کے چچا اور سلما کے والد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ابھی تفتیش کر ہی رہی تھی، پہلے ہی پولیس جو کہ ان کو ریلیف اس صورت میں دے چکی تھی کہ اچانک سے سلما کے بھائی نے اعتراف جرم کر لیا، میں نے اپنی بہن کی جان لی ہے۔ اعتراف جرم کرنے کے بعد یہی ہوگا کہ سلما کے والد کو رہائی مل جائے گی، سلما کے چچا کو رہائی مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد سلما کا باپ اپنی بیٹی کے طور پر کہ میرے ہی بیٹے نے اپنی بہن کی جان لی، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتا ہوں، یعنی یہ وہ ساری گیم کھیلی گئی جس میں میری اطلاعات کے مطابق پنجاب پولیس بھی شامل تھی۔ یعنی سلما کی پھپھو کا یہ کہنا ہے کہ جب میں موجود ہوں، مدعی موجود ہے، تو اس کی مدعیت میں مقدمہ کیوں نہیں درج کیا گیا؟ تو جناب سلما کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی اور باپ نے 3 سال تک اپنی بیٹی کو ٹال مٹول کرے رکھا، آخر میں مان بھی چکا تھا، شادی کے انتظامات بھی کر لیے تھے، لیکن شاید وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جس روز اس کی مہندی ہوگی اسی روز میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی پسند پر اتنا ہی غصہ تھا، یعنی برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، آپ قطع تعلق کر لیتے، لا تعلقی کا اظہار کر لیتے۔ یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ سلما کو ختم کر دے؟ یا یہ جسٹیفیکیشن کسی بھی ماں باپ کے پاس نہیں ہے کہ اگر بیٹی یا بیٹا کے پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ ان کی جان لے لیں۔ آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ قطع تعلق کر لیں، آپ رابطہ چھوڑ دیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی جان لے لینا یہ آپ کو کسی بھی قسم کا قانون یا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔